بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کر لیں۔ اب آئیے، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فضیلت کیا ہے؟ ایک دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں سنت پر حدیثیں پیش کروں، قرآن کریم کی اس آیت کو آپ یاد رکھیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو چیز دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے اتنی آتھنٹک ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اگر ہمیں دیتے ہیں تو ہم کو لینا ہے، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں اس سے رک جانا ہے۔ تو اب آئیے، فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں تو فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا یا رسول اللہ ومن يأبى قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا مگر خود جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی ایسا بھی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں خود جانے سے انکاری بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرے گا وہ خود جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ اب مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں یا پھر نافرمانی کر رہے ہیں۔ پورے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھ لیں، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تقریباً 12 سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو سنت پر عمل کرنے کا فائدہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آدمی سنت پر عمل کر کے کہاں جا سکتا ہے؟ جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین لم تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انی ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا بعدہما، اگر ان دونوں کتابوں کو تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسرے ہے میری سنت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزیں اگر آدمی اپنی زندگی میں اپنا لے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی کی سنت، تو انشاءاللہ تعالی وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن کو پکڑ لو، ایک ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، سنتوں کو پکڑ لو۔ اگر کوئی آدمی ان دونوں کے درمیان میں کسی تیسری کتاب کو لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو قرآن کو چھوڑنا پڑے گا یا تو حدیث کو چھوڑنا پڑے گا، سنت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہی آتھنٹک ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرو، اس کے درمیان کسی تیسری کتاب کو نہ لاؤ۔ اگر تم کسی تیسری چیز کو لاتے ہو تو پھر قرآن اور حدیث میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سنت کی اہمیت کیا ہے؟ سنت کی اہمیت کیا ہے؟ عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ سنت ہے، سنت کرے تو بھی چلتا
نہیں کرے تو بھی چلتا. لوگ بولتے ہیں نا یہ سنت ہے, وہ کرے تو بھی چلتا, نہیں کرے تو بھی چلتا, رکھے تو بھی چلتا, نہیں رکھے تو بھی چلتا. یہ چلتا والی بات جو ہے ایسا چلا دیے ہیں کہ اب نبی کی سنتیں ہی ہماری زندگی سے چل چکی ہیں. ایسا نہیں چلتا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ سنتیں, اس کی ایک اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی اہمیت ہے میں احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے. 3 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے عمل کو جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آپ کا شیڈول کیا ہے, آپ کیا کیا کرتے ہیں, رات میں آپ کا شیڈول کیا ہے, آپ کیسے جو ہے عبادت کرتے ہیں, کون سی نماز کتنی پڑھتے ہیں, کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں, کبھی جو ہے آپ سنت نمازوں کی یا جو ہے نفل نمازیں پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں. یعنی 24 گھنٹے کا انہوں نے شیڈول معلوم کیا. اور جب وہ تینوں جانے لگے تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا, کیا کہا, اما انا فانی اصلی اللیل ابدا. دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ عمل کم ہوگا. تو اس میں سے ایک صحابی نے کیا کہا, میں آج کے بعد رات میں کبھی سوؤں گا نہیں بلکہ رات بھر عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر, میں آج کے بعد کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا بلکہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج, میں بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا, شادی نہیں کروں گا, نکاح نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کی بیویوں نے خبر دی کہ 3 آدمی آئے تھے, انہوں نے ایسے ایسے پوچھا اور ایسی ایسی بات انہوں نے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سننے میں آیا کہ تم نے ایسی ایسی بات کہی ہے, تم میں سے ایک نے کہا ہے آج کے بعد میں رات میں سوؤں گا نہیں, تم میں سے ایک نے کہا ہے کہ میں آج کے بعد روزہ نہیں چھوڑوں گا, تم میں سے ایک نے کہا ہے کہ میں اس کے بعد نکاح ہی نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ, یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا سب سے زیادہ میں ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگی. آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والا میں, اللہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا میں, لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء, لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, نماز پڑھتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں, میری بیویاں ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے منہ پھیر لیتا ہے, جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں تو کبھی روزہ چھوڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک حصہ سوتے بھی ہیں تو ایک حصہ جاگتے بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زندگی ہے, اس طریقے سے میری سنت کے مطابق اگر تم عمل کرو گے تو ہی کامیاب ہوگے. اگر تم لوگوں نے میری سنت کو اہمیت نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی ہی عبث اور بیکار ہے. اللہ اکبر. ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. جیسے ایک صحابی آئے, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے روزہ رکھو. انہوں نے کہا کہ میں مہینہ پورا روزہ رکھنا چاہتا ہوں, سال بھر روزے رکھنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, صوم داؤدی رکھو, ایک دن روزہ رکھو دوسرے دن چھوڑو, ایک دن روزہ رکھو دوسرے دن چھوڑو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنا یہ بھی خلاف سنت ہے. یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ ہمیشہ روزہ چھوڑنا یہ بھی خلاف سنت ہے. تو معلوم کیا ہوا, سنت کو اہمیت دینی چاہیے, اور جو آدمی سنت کو اہمیت نہیں دیتا وہ کہیں نہ کہیں گمراہی کے راستے پر جاتا ہے. سنت کی اہمیت پر ایک دوسری حدیث سنن دارمی کی روایت ہے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا نسخہ لے کر تلاوت کر رہے تھے. توریت کا نسخہ لے کر تلاوت کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیکھا کہ عمر بن خطاب نبی کے سامنے توریت کا نسخہ لے کر تلاوت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہونے لگا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا, اے عمر نبی کی طرف دیکھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ جاتے ہیں کہ شاید میرے اس توریت کے نسخے سے تلاوت کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں, آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا ہے. فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں اللہ کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے, غصے سے پناہ مانگتا ہوں. رضینا باللہ ربا, ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہیں. وبالاسلام دینا, اور اسلام ہمارا دین ہے. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے الفاظ جب عمر نے ادا کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. لو بدا لکم موسیٰ, اگر آج موسیٰ آ جائیں, فاتبعتموہ, تم نے اگر ان کی اتباع کی, ان کی بات مانی, وترکتمونی, اور تم نے مجھے چھوڑ دیا, لضللتم عن سواء السبیل, یاد رکھو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. آج بھی اگر موسیٰ آ جائیں اور تم نے موسیٰ کی بات کو مانا, مجھے چھوڑ دیا, تو تم گمراہ ہو گئے. وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي, اور یاد رکھو اگر موسیٰ آج تک زندہ ہوتے اور مجھے نبی پاتے تو اپنی نبوت کو ختم کر کے میری اتباع کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے سامنے کسی کی نبوت اور رسالت نہیں چلتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے سامنے کسی نبی کی نبوت اور رسالت نہیں چلتی تو میرے سامنے تم توریت کا نسخہ لے کر کے کیوں پڑھ رہے ہو عمر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کی کتاب ہے, اللہ کا کوئی کلام ہے, مولویوں کی کتابوں کو چھوڑنا پڑے گا, مولویوں کے ڈائجسٹوں کو چھوڑنا پڑے گا, مفتیوں کے فتاوا کو چھوڑنا پڑے گا, مولویوں کے مجموعات کو چھوڑنا پڑے گا. پڑھنا کس کو ہوگا؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. کچھ لوگ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے ہیں, کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب اسی کے اندر سب کچھ ہے تو پوری امت کو کہو کہ اس پر عمل کرنے لگے, تو دو چار افرادی کیوں اس پر عمل کر رہے ہو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے, ان کو گھٹی ڈال دی گئی ہے, اس میں قرآن اور حدیث دونوں چیزیں ہیں, اسی پر عمل کرو. میرے بھائی اور دوستو, جب تک ہم اپنا تعلق اللہ کے کلام سے نہیں جوڑتے, جب تک ہم اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے, احادیث سے, آپ کی تعلیمات سے, آپ کی سیرت سے نہیں جوڑتے, تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر, قرآن کو چھوڑ کر کے آج ہماری یہ حالت ہے. مسلمانوں کو جا کر کے دین بتاؤ بھئی یہ توحید ہے, یہ شرک ہے, یہ سنت ہے, یہ بدعت ہے, لوگ عجیب و غریب ناموں سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھو وہاں بڑا آ گیا, یہ دیکھو وہاں بھی آ گیا, یہ 24 نمبر آ گیا, یہ فلاں نمبر. لوگوں نے عجیب عجیب الگ الگ انداز سے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں اور انہی ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی فضیلت ہے تو ایک اہمیت بھی اس کی ہے, تو ان فضیلت اور اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے نبی کی کسی سنت پر عمل نہ کرنا, وہ آدمی گنہگار ہے. ایک ہے نبی کی سنت کا مذاق اڑانا, آدمی کو یہ چیز کفر تک لے جا سکتی ہے, انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ٹخنے کے اوپر پائجامے پہننا کیا ہے؟ کیا ہے؟ سنت ہے. اگر آپ نہیں پہن رہے ہیں تو گنہگار ہیں. اگر آپ کپڑا ٹخنے سے اوپر نہیں پہن رہے ہیں تو کیا ہے؟ گنہگار ہیں.
لیکن اگر آپ کسی ایسے آدمی کو جس نے کپڑا ٹخنے سے اوپر پہنا ہوا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی پنڈلی تک کپڑا پہننا یہ تقوی کی علامت ہے، آپ یہ عمل نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ آدھی پنڈلی تک پہن رہے ہیں اور نہ آپ ٹخنے کے اوپر پہن رہے ہیں، بلکہ پہننے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک عورت پردہ نہیں کرتی ہے، ایک عورت پردہ نہیں کرتی ہے لیکن پردہ کرنے والی عورت کا مذاق اڑاتی ہے تو وہ گنہگار ہے۔ تو پردہ نہیں کرتی ہے اس کا مطلب تو گنہگار بن تو رہی ہے لیکن مذاق جو اڑا رہی ہے یہ گمراہی تیرے سر پہ آئے گی۔ اسی طرح دین کے تمام اعمال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ آدمی کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے اور گنہگار تو وہ آلریڈی ہے ہی۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے کا انجام کیا ہے؟ دیکھیے آپ کے سامنے سنت کی فضیلت آ گئی، سنت کی اہمیت آ گئی، سنت کا معنی آ گیا، سنت کی قسمیں آ گئی۔ اب جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا انجام ہو سکتا ہے، کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ ذرا یہ سب سے پہلے میں قرآن کریم کی اس آیت کو پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کا، کسی حکم کا، کسی سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنہ، وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے؟ نبی کی کسی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جیل بھی جا سکتے ہیں، ان کے اوپر مار بھی پڑ سکتی ہے، ان کے ساتھ مصیبتیں پریشانیاں آ سکتی ہیں، اور یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ قتل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، بھائی داہنے ہاتھ سے کھا، سیدھے ہاتھ سے کھا۔ قال لا استطيع، تو اس نے کیا کہا؟ نہیں میں ایسی طاقت نہیں رکھتا، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ لستطعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے کہ تو سیدھے ہاتھ سے کھائی ہی نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا سیدھے ہاتھ سے کھانے کی، تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا، اس نے کہا میں سیدھے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کرے کہ تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھائے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ما منعہ الا الکبر، گھمنڈ اور غرور میں آ کر کے اس نے نبی کی سنت کا انکار کیا۔ قال فما رفعها الى فی، ہم نے ساری زندگی دیکھا وہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو بیکار کر دیا۔ یعنی نبی کی سنت کو اس نے معمولی سمجھ لیا، آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا، نہیں کھاتا، نبی نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے اللہ کرے تو نہ کھائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کبر اور گھمنڈ یہ ہے کہ اس آدمی کو لے کر کے ڈوبا۔ نبی کی جب سنت آتی ہے عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے، اس کے سامنے اپنے امام کی بات، اپنے مفتی کی بات، اپنے مولوی کی بات، اپنے بڑے کی بات، اپنے درویشوں کی باتوں کو پیش کرنا گویا کہ یہ دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ کریں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ آخری بات،
سنت پر عمل کرنا ہے اگرچہ کہ وہ سمجھ میں نہ آئے. سنت پر عمل کرنا ہے اگرچہ کہ وہ سمجھ میں نہ آئے. یعنی کوئی چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر ہم چھوڑتے ہیں تو اس کا وبال اس کے اوپر ہے. کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں مولانا حدیث بولے لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی. اگر سمجھ میں نہیں آئے تو جا کر کے سمجھو. نہیں وہ میرے عقل میں نہیں فٹ ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری عقل کا سانچہ الگ ہے، جا کر کے درست کر لے. اگر عقل میں فٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری عقل میں شیطان کا دخل ہے جس وجہ سے فٹ نہیں ہو رہی. اور سنت پر عمل کرنے کے لیے سمجھ میں آنا ضروری نہیں بھی ہے. سنت ہے ختم، اس پر عمل کرنا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، فقبلہ، حجر اسود کو انہوں نے بوسہ دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو آپ نے بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان کر سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے. عمر بن خطاب حجر اسود کے پاس آئے، حجر اسود کو انہوں نے بوسہ دیا، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا. عمر کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، عمر کی سمجھ میں نہیں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پتھر ہے اسے بوسہ دینے کا کیا فائدہ ہے. لیکن کہتے ہیں کہ تو نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا مطلب نبی کو کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے کیا، حکمت نہیں جانی، میری عقل میں نہیں آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد گھوڑے دوڑا رہے عقل کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گمراہ یہیں پہ ہوتا ہے. جیسے سنن ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ یہ جو موزے ہیں، ساکس ہیں، یہ اوپر مسح کرنے کا حکم ہے. جب آپ پیروں میں موزے پہنتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں، مسح کہاں سے کرتے ہیں؟ اوپر سے کرتے ہیں، تلوے نیچے سے کرتے ہیں؟ اوپر سے کرتے ہیں. ایک آدمی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میری عقل کام نہیں کر رہی ہے، مسح تو جو ہے اوپر سے کرنے کا نبی نے حکم دیا ہے، جبکہ چلتے ہوئے گندگی نیچے سے لگتی ہے، مسح نیچے سے کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں کہ میری بھی عقل یہی کہتی ہے کہ گندگی چلتے ہوئے نیچے لگتی ہے، مسح نیچے کرنا چاہیے. چونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح اوپر سے کرتے دیکھا ہے، ہم کو مسح اوپر ہی سے کرنا ہے. حکمت جاننے کی ضرورت نہیں. عمل کس کا ہے؟ عمل کس کا ہے؟ نبی کا عمل ہے. نبی کا عمل ہوتے ہوئے پھر ادھر ادھر بھٹکنے، وہاں یہاں جانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. کئی ایک چیزیں آج کے درس میں سنت کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. کیا نہیں ہوا؟ ہوا الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین، سب کچھ اسی کی توفیق ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں، سنت کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور پھر جو عمل کرتے ہیں اس کا فائدہ، سنت کی قسمیں، سنت پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے، وہ بھی ساری چیزیں آ چکی ہیں. اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام، سنت سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کی حکمت کیا ہے ہم کو جاننا نہیں ہے، بلکہ نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.